کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے داماد عمر بن خطاب کا تذکرہ ہو چکا تھا۔ بہت ساری باتیں کل ہوئی، درس لمبا بھی ہو گیا تھا۔ البتہ ایک ساتھی نے سوال کر دیا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں۔ یہ تو پتہ ہے کہ عمر بن خطاب کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ مومنوں کی ماں ہے، لیکن حضرت علی کے داماد ہونے کی بات کیا ہے؟ یہ حضرات صحابہ کرام آپس میں شیر و شکر تھے، آپس میں انتہائی مہربان تھے، اور وہ قرآن مقدس میں اللہ نے ذکر کر کے فرمایا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھ چلنے والی جماعت اشداء علی الکفار، دشمن پر، کافروں پر یہ سخت ہے، رحماء بینہم، آپس میں انتہائی مہربان تھے۔ اللہ مسلمانوں کو یہ وصف نصیب فرمائے۔ آج مسلمان غیر کا اعلی کار ہے، آپس میں دشمن بنا ہوا ہے۔ صحابہ کرام کفر پر زبردست شیر تھے، سخت تھے، آپس میں مہربان، شفقت کرنے والے۔ اسی شفقت کے سلسلے میں اللہ نے یہ نسبت عمر بن خطاب کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑی۔ حضرت حفصہ کا پہلا شوہر فوت ہو گیا، وہ بات لمبی ہے، تو باپ پریشان ہوتا ہے، بچی کا شوہر فوت ہو گیا، بچی کو طلاق ہو جائے، پریشانی باپ کو ہوتی ہے۔ تو اسی دوران حضرت عمر بن خطاب نے بچی کے مناسب رشتوں کے لیے سوچتے سوچتے ابو بکر صدیق کو دعوت دی۔ یہ صحابہ دین کی بنیاد پر رشتے دیتے تھے اور اس کو دینے میں حجالت محسوس نہیں کرتے تھے کہ دین عظمت والا، دین کے لیے قربانی دینے میں کیا حرج ہے، ثواب ہے۔ ابو بکر صدیق عظیم آدمی تھا، اس کو دعوت دے دی کہ آپ کو پتہ ہے بیٹی حفصہ بیوہ ہو گئی ہے، عدت پوری ہو چکی ہے، میرا دل چاہتا ہے اگر آپ کی چاہت ہو، آپ علم والے، تقوی والے، برتر عظیم انسان ہیں، آپ کے ساتھ بچی کا نکاح کرا دیں۔ ابو بکر صدیق نے جواب نہیں دیا، چپ، نہ ہاں کی نہ یہ کہا میں سوچوں گا، میں مشورہ کروں گا، سوچوں گا، کچھ نہیں، چپ۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں، بخاری کی روایت میں آتا ہے، کہتا ہے مجھے دکھ بہت ہوا، لیکن غیب جاننے والا کون ہے؟ اب ابو بکر کیوں چپ ہوا یہ عمر کو کیا پتا ہے، عمر ہے ولی، ولیوں کا بھی ولی، لیکن غیب کون جانتا ہے؟ صرف عمر کہتے ہیں مجھے دکھ ہوا ہے کہ میں اتنی بڑی قربانی دی، پیشکش کی ہے، اور ابو بکر چپ۔ تنگ ہونے کے بعد کچھ دنوں کے بعد سوچا، مجھے دوسرا عظیم بندہ نظر آیا، عثمان بن عفان۔ میں نے عثمان بن عفان کو پیشکش کی کہ آپ تقوی والے ہیں، علم والے ہیں، پرہیزگار آدمی ہیں، عظمتوں والے ہیں، آپ کو حفصہ کا نکاح کر کے دے دوں۔ حضرت عثمان نے آگے سے کہہ دیا میں سوچوں گا اور استخارہ کروں گا پھر بتاؤں گا۔ طریقہ بھی یہی تھا۔ کچھ دنوں کے بعد، 2-4 دن بعد ملا تو کہتا ہے مجھے یہ سمجھ آئی ہے استخارے میں کہ یہ رشتہ میں نہیں کرتا ہوں، مجھے یہ سمجھ آ گیا۔ نے کہا بہت اچھی بات ہے۔ اتنے میں عثمان کے جواب دینے کے بعد پیغام آ گیا محمد الرسول اللہ کا۔ یہ باطن کی حکمتیں کون جانتا ہے؟ اللہ۔ کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں فلاں نے یہ کر کے فلاں، کوئی بات نہیں، ادھر سے بند ادھر سے دروازے کھلے ہیں، یہ کریم ہے۔
تو حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آیا عمر بن خطاب کے ہاں کہ اگر مناسب ہو تو اپنی بیٹی کا رشتہ اللہ کے پیغمبر کو دے دیں۔ عمر بن خطاب انتہائی خوش، ماشاءاللہ میں بیٹی کے لیے پریشان، اچھا بندہ ملے۔ ابو بکر کو پیشکش کی، وہ چپ۔ عثمان کو پیشکش کی، اس نے استعارے کے بعد جواب دے دیا۔ اللہ کتنا کریم ہے، ان سے بھی بڑا بندہ دے دیا ہے، عظمتوں والا انسان دے دیا ہے، رحمتوں والا دے دیا، رحمت للعالمین دے دیا۔ عمر بن خطاب بڑے خوش ہوئے۔ خیر نکاح کا پیغام آ گیا، نکاح ہو رہا تھا۔ ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب کا آمنا سامنا ہوا اس میں نکاح کے پیغام کے بعد۔ ابو بکر آگے بڑھے، کہا عمر آپ نے پیشکش کی تھی، میں نے جواب نہیں دیا ہوگا، آپ کو بڑا غصہ آیا ہوگا۔ اس نے کہا بالکل بڑا غصہ آیا کہ آپ نے نہ ہاں کیا نہ چپ ہو کر چلے گئے۔ اس نے کہا عمر بات سنو، نہ کرنا مناسب نہیں تھا۔ باپ بچی کا رشتہ کسی وجہ سے اگلے کو پیشکش کرتا ہے، اس کو رد کرنا بہت بڑا ظلم تھا، میں رد کر نہیں سکتا تھا۔ یہ بڑی پیشکش ہے، آپ نے کچھ دیکھ کر کیا ہوگا، بچیوں والا ہو، بچی والا ہو کر بندے کو رشتے کی پیشکش کرے، اگلا کہ جاؤ جی نہیں کرتا ہوں، بری بات تھی۔ ہاں نہیں کر سکتا تھا، ایک رکاوٹ تھی، اور وہ رکاوٹ یہ تھی کہ ایک مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار کر دیا ہے کہ حفصہ بیوہ ہوگی، عدت اس کی ختم ہو گئی ہے، مجھے اللہ نے یہ بتا دیا حفصہ سے نکاح کریں، تو میرا دل چاہتا ہے نکاح کر دوں۔ اب میں نہ نہیں کرتا تھا کہ آپ کا دل رنجیدہ ہوگا، آگے عذر نہیں بتا سکتا تھا، بھائی میں ہاں بھی نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ درمیان میں نبی کی رائے آ چکی ہے، اور نبی کی رائے کا مجھے پتہ چلا، باقی کسی کو بھی پتہ، یہ نبی کا رازدان تھا ابو بکر، یہ راز مجھے پتہ تھا اور میں نبی کے راز کو فاش نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے چپ ہوا کہ نبی نے نکاح کر لیا تو بہت اچھی بات ہے، نہ کیا تو میں قبول کر لوں گا۔ تو نبی نے آج قبول کر لیا ہے، پیغام دے دیا۔ حفصہ کا نکاح ابو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تو وہ نبی حضرت ابو بکر کے، عمر بن خطاب کے داماد بن گئے۔ عمر بن خطاب رسول اللہ کا سسر بن گیا۔ کتنا بڑا رشتہ قائم ہوا ہے، بڑا رشتہ قائم ہوا۔ اور عمر بن خطاب فرمایا کرتا، بیٹی نبی سے مطالبہ کچھ بھی نہ کرنا، دنیا کے دھندے میں خادم ہوں آپ کا، میں پورے کروں گا، بس آپ نے کام یہ کرنا ہے، نبی کو خوش رکھنا ہے، نبی کی خدمت کرنی ہے، جتنا ہو سکے نبی سے دین لینا، دین کے تقاضوں پر چلنا ہے، دنیا کے لیے میں ہوں۔ کمال کا انداز تھا۔ اب یہ عرصے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، حضرت حفصہ بھی چلی گئیں۔ عمر بن خطاب نے کہا میرا نبی کے ساتھ ایک رشتہ تھا، وہ ختم ہو گیا، میں نبی کے خاندان سے رشتہ پکا کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کے خاندان سے رشتہ پکا ہو جائے پیرا۔ اس کے لیے دیکھا حضرت علی کی بیٹی تھی ام کلثوم، فاطمہ کی لہتے جگر تھی ام کلثوم۔ عمر بن خطاب نے علی کو پیغام بھیجا، اگر آپ کی چاہت ہو نبی سے رشتہ قائم کرنے کے لیے، نبی کے خاندان سے میں داماد بننے کے لیے، نبی کے خاندان سے جڑنے کے لیے اس رشتے کو کرنا چاہتا ہوں، اور کوئی وجہ نہیں ہے، صرف نبی کے خاندان سے سعادت جوڑ ربط ہو جائے۔ آگے علی بھی کمال کا تھا، اس نے یہ نہیں کہا یوں تو یوں، اس نے کہا عمر جیسا بندہ نکاح کا خطبہ دے دے، پیغام دے دے، اس کو رد کون کر سکتا ہے؟ اس نے کہا میں قبول کرتا ہوں۔ علی نے اپنی بیٹی فاطمہ کی بیٹی ام کلثوم کا نکاح عمر بن خطاب سے ہو گیا۔ بات سمجھ آئی ہے؟ اس وجہ سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے داماد بن گئے۔ تو ابھی اس بات سے یہ بھی پتہ چلا ان کی آپس میں قربت مہربانی کتنی تھی، محبت تھی یا نہیں تھی۔
یہ ویسے پاگل لگے رہتے ہیں کہ یہ خلافت چھین لی تھی، ابو بکر نے چھین لی تھی، عمر نے چھین لی، غاصب عمر نے کیسی چھینی؟ عمر کو علی تو اپنی بیٹی دے رہا ہے، ان کا تو بڑا کبھی رشتہ ہے۔ اور پھر علی اتنا بزدل اور کمزور ہے، ایک طرف کہتے شیر خدا اس سے خلافتیں چھین رہی ہوں، آرام سے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ تو علی کی توہین ہے۔ علی شیر خدا ہے، اس سے کوئی حق چھین نہیں سکتا ہے، وہ عظمتوں والا انسان تھا۔ اللہ اکبر۔ اور خلافت بھی ابو بکر کا حق تھا، علی نے پیچھے نمازیں پڑھی، اب عمر کا حق تھا، پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، عثمان کا حق تھا، پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، اور اسی دوران علی نے اپنی بیٹی عمر کو دے دی ہے۔ ام کلثوم بخاری کی روایت میں ہے۔ اب بخاری کی دو تین جگہ یہ روایت ہے، اور رافضی بیچارہ پھنستا ہے، ملنگ پھنستا ہے، وہ تو نقشہ اور گلیوں میں پیش کرتا ہے دائیں بائیں اور سوشل میڈیا پر، اور جھوٹ بکواس کرتا ہے۔ اب وہ پھنستا ہے کہ علی نے بیٹی کیسے دے دی؟ کہتا ہے نا یہ علی کی بیٹی نہیں تھی، یہ کوئی اور لڑکی تھی، کسی باندی کی تھی کسی۔ اور بخاری کے اندر کتاب الجہاد میں مغازی میں روایت آئی ہے کہ ماشاءاللہ حضرت ام سلیط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تفصیلی آیا، اور اس کے ضمن میں آ گیا کہ فرمایا کہ وَتَحْتَ ابن عمر بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ عمر کے نکاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ کی بیٹی تھی۔ وہ کہتے ہیں یہ فاطمہ کی نہیں تھی، کوئی اور تھی، کبھی کہتے تھی نہیں۔ جب دلائل آتے پھنستے میں آگے وہ بات نہیں کہنا چاہتا ہوں، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور اس وقت بکواسیوں نے بڑا بکواس کیا ہے جو عام زبان پہ ہم نہ لا سکتے نہ مجلس میں، یہ بڑے بکواسی ہیں۔ کہتے ہیں ہاں پھنسے جب تو بھائی ادھر آئے ہوا علی کی بیٹی، دوسری جگہ آئے ہوا وہ فاطمہ کی بیٹی، تیسری جگہ آیا نبی کی نواسی بنت رسول اللہ، رسول اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی بیٹی تھی۔ اب کدھر جاؤ گے؟ پھنسے تو کہتے ہاں بڑا آگے گندہ لفظ ہے، کہتا ہے یہ بس ایسے چھین لیا تھا، فلاں لیا، فلاں ہو گیا تھا، فلاں ہو گیا تھا، بکواسات کرتے ہیں۔ حضرت عمر کا عدل بھی اسی کے اوپر آتا۔ عمر بن خطاب اسلامی حکومت کے سربراہ تھے، باہر سے مال و متاع آتا تھا، مال خمس کا، دیگر مال غنیمت کا، عمدہ قسم کی چادریں آئیں۔ عمر بن خطاب نے کہا تقسیم کرو، تقسیم کر دیا، ساری عورتوں کو چادر مل گئی، ہر ایک کو ملتی چلی، ایک چادر بچ گئی، سب کو ایک ایک چادر مل گئی، حقداروں کو حق مل گیا، ایک چادر بچی۔ صحابہ بیٹھے ہوئے مشورے والے، یہ امام عادل ہے، اللہ اس پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ ادھر ہم ہوتے تو آپ جانتے ہیں آج کیا دنیا میں تباہی ہے، غریب کا پیسہ کھا گئے، ٹیکس کھا گئے، سارا مال کھا گئے، بیت المال کھا گئے، پھر بھی یتیم ہیں، IMF سے قرضے لے کر کھا گئے، قوم کو غرق کر دیا، پھر بھی یہ بیچارے بھوکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام عادل نے، عمر بن خطاب نے چادریں تقسیم کی، صحابہ کرام نے مشورہ دیا ایک چادر بچ گئی ہے۔ عمر بن خطاب کو کہا امیر المومنین ہمارا دل چاہتا ہے آتے ہذہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چادر نبی کی بیٹی فاطمہ کی بیٹی ام کلثوم کو دے دو، یعنی زوجتہ کا، اپنی بیوی کو، بیوی کو دے دو۔ کیوں؟ یہ نبی کی نواسی ہے، عظمتوں والی ہے، یہ چادر ایک بچی، باقیوں کو سب حق مل گیا، یہ چادر ایک اس کو دے دو، اعزاز ہے، نبی کی نواسی ہے، فاطمہ کی بیٹی ہے، علی کی لہتے جگر ہے۔ عمر بن خطاب جا رہی تھی کس کے گھر میں؟ عمر کے گھر میں جا رہی، نبی کی عمر کی بیوی تھی۔ عمر بھی امام عادل تھا، بیٹھا سب کی بات سنی، ایک کی، دوسری کی، تیسری، ہاں یا امیر المومنین ایسے ہونا چاہیے، ہاں یہاں ہونا چاہیے۔ عمر بن خطاب نے کہا عمر زندہ ہو نا انصافی نہیں ہو سکتی ہے، میری بیوی ہے، علی کی بیٹی ہے، فاطمہ کی بیٹی ہے، علی کی نبی کی نواسی ہے۔ فرمایا ام سلیط احق بنت رسول اللہ، ام سلیط نبی کی بیٹی سے زیادہ حقدار ہے، نبی کی نواسی سے زیادہ حقدار ام سلیط ہے۔ فرمایا یہ میری بیوی ہے، یہ زیادہ حقدار نہیں ہے کہ میں بیوی کو دے دوں، تم نے کہہ دیا، ام سلیط زیادہ حقدار ہے۔ اور فرمایا ام سلیط ہمارے ساتھ غزوہ احد میں تھی، غزوہ خندق میں تھی، غزوہ فلاں میں تھی،
اور فرمایا وکان تظفر لنا کرابا، یہ ہمارے لیے مشکیزیں بھر بھر کر زخمیوں کو مجاہدین کو پانی پلاتی تھیں، وہ تظفروں، اور فرمایا کہ یہ ہمارے جوتے موزے ٹوٹ جاتے تھے جہاد کے دوران تو یہ بیٹھی ہوئی جوتے سیتی تھی اور ہم جوتا پھینک دیتے، واپس آتے تھے یہ جوتا سی کر ہمیں دے دیتی تھی۔ یہ وہ خادمہ ہے، اس دین کی خدمت والی کا زیادہ حقدار ہے۔ میری بیوی تو بعد میں آئی ہے، کمال کا آدمی تھا یا نہیں ہے؟ کیسا انصاف والا آدمی تھا۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان لوگوں کی عقیدت و محبت، ان کی اتباع نصیب فرمائے۔ تو اس اعتبار سے عمر داماد علی ہے، علی کا داماد ہے، علی نے بیٹی دی، علی اور عمر ایک ہے، یہ الگ الگ نہیں، یہ آپس میں بائی بائی ہیں، شیر و شکر ہیں، رحماء بینہم ہیں۔ اللہ ہم سب کو دین کے تقاضے دیں۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہم انا نسألک الہدی والہدی والعفاف والتقی والغنی۔ اللہم اہدنا واہدنا بہ وجعلنا سببا لمن اہتدی۔ یا اللہ دین کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق نصیب فرما، دین کی سمجھ نصیب فرما، دین پر عمل کی توفیق نصیب فرما، قرآن کا ادب و احترام نصیب فرما، اس کے ضروری تقاضے پورے کرنے کی توفیق نصیب فرما، سچے لوگوں کی، دین والے لوگوں کی عقیدت و محبت نصیب فرما، ان کی اتباع نصیب فرما، قیامت کے دن سچے اور نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر فرما دے۔ حاضرین مجلس کی نیک مرادیں پوری فرما، نیک ارادوں میں کامیابی نصیب فرما، ہمارا یہ بیٹھنا، یہ سننا سنانا قبول فرما، اس کا ایصال ثواب ہمارے اعزاء اقارب جتنے بھی دنیا سے چل بسیں قریب بعید زمانے میں، یا اللہ ان کی روح کو تحفے کی شکل میں اس کا ثواب پہنچا دے، ان کی مغفرت فرما، اس راستے کی تیاری نصیب فرما، آخرت میں اس قرآن کی، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد۔